فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما یومکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان کو موت چکھنی ہے اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ جو شخص عقل مند ہو اس کے لیے یہ آیت اور آج کا دن اگر اس کو سامنے رکھے تو پھر مزید اس کو سمجھانے کی اور کوئی ضرورت بچتی نہیں۔ لیکن جو ہو عقل مند، جس کو پتہ ہو کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، انسان ہوں، حیوانات ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، الغرض ہر وہ چیز جو زندہ ہے جس میں جان ہے اس نے بے جان ہونا ہے۔ اور جو بے جان چیزیں بھی ہیں، یہ جو آسمان ہو گیا، زمین ہو گئی، پہاڑ ہو گئے، دریا سمندر ہو گئے، ان سب نے بھی فنا ہونا ہے۔ بقا کس کو ہے؟ صرف اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی نے باقی نہیں رہنا۔ اچھا، یہ مضمون ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، دہراتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے بھی، اپنے احباب کے سامنے بھی، اپنے دوستوں کے سامنے بھی، لیکن اس مضمون پر شاید ہمارا عمل نہیں ہے یا توجہ نہیں ہے۔ کام ہمارے سارے وہ ہیں جو مرنے والے نہیں، اور منہ پر جاری، زبان پر جاری یہ ہے کہ موت آنی ہے، موت آنی ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے بھائی مرنا ہے تو مرنے کی تیاری بھی تو کرو بھیا، پتہ تو چلے۔ آپ کی جو، ہم سب کی جو علامات ہیں، جو ہماری عادات ہیں، جو ہمارے افعال ہیں، ان سے یہ بات بھی تو پتہ چلے کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ یہ بات سامنے نظر آنی چاہیے، موت کی یاد اور اس کی تیاری، اور موت جو اس کی سختی۔ بعض لوگ ہم میں سے اکثر لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں تو جناب بڑا نیک آدمی ہوں، میں تو بزرگوں کی صحبت بھی حاصل کرتا ہوں، علماء کے پاس بھی بیٹھتا ہوں، ان کی باتیں بھی سنتا ہوں، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، فلاں میرے اندر یہ خوبیاں بھی ہیں، تو مجھے موت کیا کہے گی؟ جب موت کی سختی کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے قرآن میں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، موت کی سختیاں تو آنی ہے، یہ کسی کے لیے معافی نہیں ہے بھائی۔ جب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معافی نہیں تھی تو پھر کسی کے لیے معافی نہیں۔ حضور سے بڑا کوئی ہے؟ اس سے بڑے تو انبیاء بھی نہیں تھے نا جی، انبیاء بھی ان کے مقتدی ہیں۔ تو جب حضور پر موت کی سختی، حضرت عائشہ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات ظاہری کے وقت بار بار پانی پر ہاتھ مارتے اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے۔ کیا تھا؟ اللہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ موت جو ہے یہ ہر کسی کے لیے سخت کر کے آتی ہے۔ پیارے محبوب علی، ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب وہ اس طرح کا معاملہ، لیکن حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سختی کو محسوس کیا، اور اس کے علاوہ اور سینکڑوں لوگوں، حضرت عمرو بن عاص، یہ ان کی ایک روایت ہے، یہ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ فرمایا کرتے تھے کہ عقل مند انسان مجھے کوئی ملے جو نزا کے عالم میں ہو تو میں اس سے پوچھوں موت کی سختیاں کیا ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ نزا کے عالم میں ہیں، اور آپ سے بڑا عقل مند میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ان کے اپنے صاحبزادے جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ سے زیادہ عقل مند نہیں دیکھا، تو آپ مجھے موت کے بارے میں بتائیے کہ موت کی سختی کیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دونوں پہلو کسی ایک تخت پر ہیں،
اور میں کسی سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں، یعنی سانس لینے میں اتنی تکلیف محسوس کر رہا ہوں کہ بالکل ہلکا ہلکا سانس آ رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کوئی کانٹے دار جھاڑی میری رگوں میں پیوست کر دی اور اب آہستہ آہستہ میرے سر کی جانب اوپر کھینچ رہا ہے۔ تو دیکھیں موت کی سختی کس قدر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ موت کی سختی اتنی ہے کہ کسی شخص پر تلوار کے 1000 وار کر دو، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہونی جتنی موت کے وقت ایک جھٹکے کی تکلیف ہونی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے موت کی سختی کو بیان کرتے ہوئے، فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ موت کی سختی کی مثال یوں دی گئی کہ جیسے کسی کانٹے دھار شاخ کو کسی روئی کے اوپر زور سے مارے اور پھر اس کے بعد اس کو ہلکا ہلکا کھینچے تو جس طرح وہ روئی کے ریشے ادھڑ جائیں گے، اس طرح بندے کی جو جان ہے اس طرح ادھڑ کر نکلتی ہے۔ اور ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں نہیں جی ایسا کہ موت آگ سے جناب، میں جناب بھائی کوئی بہادر نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بہادر نہیں ہے۔ موت کی سختی کا مقابلہ کسی کا بھی نہیں ہے، کسی جان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ موت کی سختی کا مقابلہ کر سکے، نزاع کی سختی کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے عقل مند آدمی وہی ہے جو اس میں رہتے ہوئے اس موت کی تیاری کرے۔ اور حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی آبادی جو صاحب بہار شریعت ہیں، فقہ کی عظیم کتاب لکھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جب اس دار فنا سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہی ہے تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہاں کی تیاری کرے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں ہم کتنا عرصہ رہیں گے؟ 10 20 سال 50 سال 60 سال 100 سال جی لیں گے، 200 سال جی لیں گے، آخر مرنا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اور یہ فنا ہے، وہ بقا ہے، جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جنت کی زندگی کے بارے میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ 100 سال 200 سال 500 سال رہو گے، ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کے بعد مرنے کے بعد جب ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، یا خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، خدا کبھی نہ کرے کہ ہمیں اگر جہنم کا سامنا کرنا پڑے، تو جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارے بارے میں وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو کہیں اگر ہمارا فیصلہ وہ ہو گیا تو پھر جہنم کا عذاب تو اتنا سخت ہے کہ اس کو سہنے کی ہمت ہم میں سے کسی کی نہیں ہے ہی نہیں۔ بالکل ہم یہ بالکل قطعاً اس بات کو محسوس نہ کریں کہ جناب ہمیں جو ہے وہ شفاعت بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی برحق ہے، لیکن کچھ منہ تو لے کے جائیں، ہم کچھ ان کو دکھائیں تو صحیح۔ اگر آج ہمارا چہرہ ہی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہوا اور آپ نے جو ہے وہ ہمیں ہماری طرف سے چہرہ رخ انور رخ روشن ہی پھیر لیا، تو پھر ہم کس کے دربار گوہر بار میں جائیں گے؟ ہم کس کے سامنے فریاد لے کر جائیں گے؟ اس لیے وہ عمل کریں جو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہیں۔ اور اسی آیت کا دوسرا اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تمہیں اجر پورے دیے جائیں گے۔ یعنی ہم جو کچھ بھی نیک اعمال یہاں پر کر رہے ہیں یا برے اعمال کر رہے ہیں، جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں قیامت والے دن ملنا ہے۔ اب یہ جنت کی صورت میں ہو یا جہنم کی صورت میں ہو، اللہ کی رحمت اگرچہ شامل حال رہتی ہے، لیکن ایسا تو نہیں نا کہ کوئی شخص جناب وہ نمازیں بھی چھوڑتا رہے، روزے بھی چھوڑتا رہے اور سارے کام چھوڑی رکھے اور کہ نہیں جی نہیں بس امتی ہونے کے ناطے جنت تو میری جناب خریدی ہوئی ہے۔ جنت کسی کی خریدی نہیں ہے، جنت میں کسی کا پلاٹ نہیں ہے، وہاں کوئی پراپرٹی ڈیلر بھی نہیں ہے بھائی، وہاں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے یا سوائے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی تب بھی ساتھ دیں گے نا جب ہم ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل بھی کریں۔ ہم ساری زندگی کرتے ہیں ان کی مخالفت رہیں اور آخرت میں کہیں جناب میں تو تھاڑا امتی ہے نا سر مینوں دیو جنت، ایسا نہیں ہوتا۔ جنت اس طرح نہیں ملتی۔ حقیقی کامیابی وہی ہے کہ ہم جو ہے وہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر، ان کے بتائے ہوئے اعمال پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، ان کے پیچھے چلیں، تبھی جو ہے وہ ہمیں یہ مل سکتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ سن لیجیے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا تم فنا ہو جانے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ یہ آج کی آخری حدیث ہے، اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے اپنے پلے باندھ لیں، دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دیں، دنیا میں 2-4 لاکھ کا فائدہ نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا بھائی، نہ ہو، لیکن آخرت کا فائدہ جو ہے یہ ضرور ہے۔
ایسے حرام مال، ایسے دھوکے کا مال یہ بالکل نہ اپنایا جائے، کسی بھی طرح نہ اپنایا جائے، چاہے وہ وراثت کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی بھی معاملے کے ذریعے ہو۔ دنیا کا مال، دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن آخرت کا نقصان کبھی نہ ہو اپنے ہر معاملے میں۔ میں اکثر آپ کو یہ مختلف بیانات میں یہ جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ بات سوچ لو کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ میرے اللہ کو، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے یا نہیں۔ اگر ان کا پسندیدہ ہے تو پھر نقصان ایک طرف رکھ کر اس کام کو کر لیا جائے، اور اگر ان کا پسندیدہ نہیں تو پھر ہرگز اس کام کی طرف توجہ نہ کی جائے، بھلے اس میں کروڑوں کا منافع نظر آتا ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جنتوں میں موت عطا